اور دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرما۔ اب سورۃ الاحزاب کی 12ویں 13ویں 14ویں اور 15ویں آیت، جس میں ظاہر ہے جو منافقین تھے خاص طور پہ مدینہ پاک کے اندر، ان کے دلوں کے اندر جو ایک بغض تھا اسلام کے لیے، ان کی جو فتنہ پرور سوچ تھی اور کفار کے ساتھ جو ان کا ایک انٹرنل نیکسس تھا اس کا ذکر ہوا، اور جو جھوٹے دعوے تھے ان کا ذکر، ذرا اس پہ گفتگو فرمائیے، بتائیے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، اسلام اور کفر کا بہت بڑا معرکہ ہے، 30 دن تک جاری رہنے والی یہ کشمکش کی صورتحال ہے، جس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پوری طرح ان کے ایمان کو واضح کر کے رکھ دیا، ٹھیک ہے، اور منافقوں کی منافقت کھول کے رکھ دی۔ ٹھیک۔ اس آیت کا شان نزول اور اس کے بیک میں جو واقع ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب خندق کھودنے کا حکم ارشاد فرمایا اور خود بھی دن رات ساتھ شامل رہے، اللہ، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے اتنی مٹی اٹھائی کہ آپ کے جسم مبارک کی جو سفیدی تھی مٹی کے نیچے چلی گئی، اور جسم پر مٹی مٹی نظر آ رہی تھی۔ اللہ، اب کیفیت یہ تھی کہ ایک پتھر ایسا آیا جو ٹوٹ نہیں رہا تھا، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود کدال اٹھا کر اس کے 9 ٹکڑے فرمائے، 3 دفعہ اس کے اوپر وہ کدال ماری، اور آپ نے 3 ملکوں کی فتح کی خوشخبری سنائی جناب۔ آپ نے فرمایا فارس فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، یمن فتح ہو گیا۔ یہ باتیں منافقین نے بھی سنی ہوئی تھی۔ اب جب وہ سامنے سے فتح نہیں آ رہی، یہی عذاب ہی ختم نہیں ہو رہا، تو انہوں نے یہ بات کہی، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ ہمیں تو بڑی بڑے ملکوں کی خوشخبریاں سنائی تھی، اب تو ہم یہاں پہ پھنسے ہوئے، اللہ، اور ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا ہے وہ تو معاذ اللہ فریب ہے۔ اب مسلمان ایسا جملہ نہیں کہہ سکتا، سوال ہی نہیں۔ مسلمان تو کہتا ہے کہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ ضرور پوری ہو گئی یقیناً۔ اب اس صورتحال میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے مسلمانوں کو، منافقوں کو علیحدہ علیحدہ کرنا تھا، اس لیے آزمائش کی، اور پھر جو مطعب بن قشیر تھا اس نے کہا کہ ہم نے ابھی سنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں فلاں فتح ہو جائیں گے، ہم تو اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل پا رہے، تو یہ کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے پھر اس کے بعد اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ایک گروہ ان میں سے کہنے لگا، یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، اے اہل یثرب تمہارے لیے یہاں رہنے کی کوئی جگہ نہیں، واپس پلٹو۔ اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو عذر پیش کیا، اللہ نے اس کو بھی بیان کیا، ان بیوتنا عورہ، کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ کھلے ہیں، اب ہم ان کی حفاظت کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ جی جی جی۔ اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے پھر منافقین کی اس منافقت کو اور کھول کر بیان کیا، اور فرمایا اگر کبھی ایسا ہو کہ لشکر سارے مدینۃ المنورہ میں آ جائیں اور وہ ان سے کہیں منافقوں سے کہ اسلام چھوڑ کے کفر پر چلے جاؤ تو ہم تمہاری جان چھوڑ دیں گے، تو یہ کافر ہو جائیں سارے، اس قدر یہ اندر سے کوڑے اور بغض اور کینے سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے یہاں ان کو جس لفظ سے یاد کیا نا، وہ ہے یا اہل یثرب لام، اے اہل یثرب، اے فساد اور فتنہ کے لوگوں۔ مومنوں کو کبھی اللہ نے نہیں کہا، اللہ، اور اس پہ ہمارے ائمہ کرام نے پوری گفتگو کی کہ یاد رکھنا یہ یثرب تب تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں تھے، جب آپ نے قدم رکھ دیا تو وہ مدینہ طیبہ ہو گیا، مدینہ منورہ ہو گیا، بالکل پاک سرزمین ہو گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس زمین کے لیے دعا کی، اللہ نے اس کے اندر سے بیماری اور سب کچھ نکالا۔ اب جس نے یہ کہا کہ یہ یثرب ہے، ہمارے علماء کرام نے کہا اس کے اوپر توبہ لازم ہے، واجب ہے کہ اس نے اس نام کو لیا جو اللہ نے منسوخ کر دیا ہوا۔ پھر منافقین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے جو بات ارشاد فرمائی آیت نمبر 15 کے اندر، کہ یہ تو وہاں سے عہد کر کے آئے تھے کہ ہم اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ پہرا دیں گے۔ اب پہرا کیوں نہیں دیا انہوں نے؟ عہد پورا کیوں نہیں کیا؟ اس لیے سخت سردی کا غزوہ، بھوک کی شدت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے ساتھ ایک جیسا رویہ رکھنا کہ اگر کسی کو دن میں آدھی کھجور کھانے کو ملی ہے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر آدھی کھجور کھائے وقت گزارا، اور اگر کسی نے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے۔ اس لیے منافق اس کیفیت کا کبھی بھی حامل نہیں تھا، وہ کبھی بھی اس کیفیت سے گزر نہیں سکتا تھا، وہ کبھی بھی اس طرح کی جو ماحول ہے اس کو اس نے دیکھا نہیں تھا، وہ تو عیش پسند لوگ تھے، صرف نام کے مسلمان تھے۔ تو جب انہوں نے سخت حالات دیکھے تو اپنے عہد سے بھاگے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے فرمایا منافق ہمیشہ بدعہدی کرتا ہے، منافق ہمیشہ وعدہ کر کے وعدہ توڑ دیتا ہے، فرمایا منافق بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے،
اور جب کبھی مجادلہ ہو جاتا ہے تو گالیاں بکتا ہے. اللہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو بیان کرتے ہوئے مزید منافقوں کے بغض کو کھول کے رکھا. ٹھیک.